مفتی صاحب کیا جنت میں بھی نکاح کا سلسلہ ہوگا, بچے پیدا ہوں گے؟ جنت میں بچے بھی پیدا ہوں گے, نکاح نہیں ہوگا, کیونکہ جو عورتیں آپ کو ملیں گی وہ آلریڈی آپ کی رجسٹرڈ بیوی ہوں گی. سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بھائی نکاح ہوتا تو اچھا تھا, ہم کہیں کوئی سیٹنگ میں پسند آ جائے, تو وہاں سیٹنگ کا سیٹ اپ نہیں ہے. وہ اللہ نے اتنی خوبصورت عورتیں بنائی ہیں, جب آپ کو وہ ملیں گی آپ بولیں گے اللہ قبول ہے, پہلے سے قبول ہے. تو وہ اتنی خوبصورت عورتیں ہوں گی جنت میں. اللہ لے جائے ہمیں. حرکتوں سے تو نہیں لگتا کہ کوئی جنت میں جائے گا, لیکن بہرحال, کیونکہ بھائی دیکھو اللہ نے عیاشی کے لیے جو جنت پیدا کی ہے, اور فری میں نہیں, جو اس کی قیمت ادا کر کے آئے گا, تو مالا عین الرات وہ اللہ ہے. وہ ایسی عیاشی دے گا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی, تو وہ دے گا ایسی ہے. اس نے کہا ہے کہ فلات, دیکھو قرآن کے الفاظ, تتجافا جنوبہم عن المضاجع, کہ ہمارے نیک بندے رات کو ان کے بستر پہلوؤں سے جدا ہوتے ہیں اور مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا, جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں ہمیں پکارتے ہیں. اب لوگ ان کو صوفی سمجھتے ہیں, یار یہ صوفی پتہ نہیں مولوی یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں. چلو رات کو آدمی بزنس کے لیے اٹھے, کوئی کانٹیکٹ پکڑنا ہے اس نے, کوئی شپ آ رہا ہے یو کے سے, اس کا وہاں رات کو, ہمارے حساب سے جب رات ہوتا ہے وہاں مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں, بزنس کر رہا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, اس کے لیے نیند قربان کرتا ہے آدمی. لیکن یہ رات کو بستر کو چھوڑ دیتے ہیں, گرم بستروں کو, اور نیند قربان کر کے اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو کے اس کی عبادت کرتے ہیں, کیونکہ تنہائی میں کہتے ہیں یہ زیادہ اچھا موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا. دن میں تو لوگ ہوتے ہیں نا, تو دل نہیں لگتا عبادت, یہ بہترین موقع ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو ایسا مجاہدہ کر رہا ہے, فلا تعلم نفس, کسی نفس کو معلوم نہیں ہے, ما اخفی لہم من قرۃ اعین, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. چھپانے کا لفظ بڑا مزیدار ہے, کیونکہ چھپاتا نہیں نا تو ساری دنیا رات کو اٹھ کے یہی کر رہی ہوتی, گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوتی, اللہ سے جنت مانگ رہی ہوتی. اللہ کہتے ہیں چھپا دیا ہے, اس لیے 5-6 آدمی اٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, پوری دنیا میں بہت تھوڑے لوگ ہیں, اور وہ بھی جو دنیا میں بیوقوف سمجھے جاتے ہیں, جن کو ان کی بیوی پریشان کر رہی ہے کہ عجیب قسم کا آدمی سے ابا نے شادی کرا دی ہے بھائی. تو ایسے لوگ, اور بیوی اٹھ کے مصلی پہ ہو تو وہ آدمی کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسی بیگم مل گئی ہمیں. تو بہت تھوڑے لوگ ہیں, اس لیے کہ اللہ نے کیا کر دیا ہے, چھپا دیا. وہ ایک آدمی رات کو اٹھا, ایک مزدور تھا, رات کو تہجد کے لیے اٹھا, باقی سارے کمبلوں میں سو رہے ہیں, تو رات کو آخری حصے میں اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے, اے اللہ ساری دنیا سو رہی ہے, یہ بھی سو رہے ہیں, میں اٹھا ہوا ہوں, تاکہ نا اللہ سے منوانے کے لیے نا حوالے دے رہا ہے کہ دیکھ ساری دنیا سو رہی ہے, اے اللہ میں نے بھی اتنی محنت کی جتنی انہوں نے کی, میں بھی اتنا ہی جاگا, دن اتنا جاگا, لیکن یہ سو رہے ہیں, اور میں اکیلا اس پورے کمرے میں تیرے سامنے اٹھ کر ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگ رہا ہوں, تو میری لاج رکھ. اے اللہ یہ سب سو رہے ہیں, میں اٹھا ہوا ہوں. ایک کمبل سے ایک نے منڈی نکال کے بولا, کم بخت تو اپنی تعریفیں کر, ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے اللہ کے سامنے, ہماری برائیاں ہمیں کیوں کنڈیم کر رہا ہے, تو بولے اللہ میں بہت اچھا, مجھے جنت دے دے, ہمیں جہنم میں پھینکوانا چاہ رہا ہے تو بھائی, تو اپنی تعریفیں کر, بار بار ہمارے سونے کا حوالہ کیوں دے رہے, یہ سو رہے ہیں, یہ سو رہے ہیں, یہ سو رہے ہیں. تو اس لیے بھائی اللہ نے ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھپا کے رکھا. ظاہر ہے آپ دنیا میں جب نظر کی حفاظت, ساری دنیا نائٹ کلبوں میں جا رہی ہے اور طوائفوں سے منہ کالے کر رہی ہے, کتنا آسان ہو گیا زنا, آپ اپنی بیوی پہ گزارا کر رہے ہو, بس یہی ہے اللہ نے میرے لیے سب کچھ اسی کو بنایا اتنی, اور وہ بیوی کم بختی مان بھی نہیں رہی ہے پھر بھی کہ اتنا نیک ہے اس پہ بھی صبر کر رہے ہو, ہے بھائی, وہ پھر بھی نہیں مانتی اتنا نیک ہے, پھر بھی آپ صبر کر رہے ہو کہ چلو نہ مانے اللہ کے لیے. تو ابا کی خدمت کر رہے ہو, اماں کی خدمت کر رہے ہو, بہنوں کی فکر میں لگے ہوئے ہو, پیسے جب آ رہے ہیں تو صدقات و خیرات بھی کر رہے ہو, رشتہ داروں میں آج کل تو لوگ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں, آپ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, کیا الفاظ ہیں قرآن کے. فرمایا کہ یہ قیدیوں کو کھلاتے ہیں, غریبوں کو کھلاتے ہیں, رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, یعنی کھلانے کا مطلب ہے. اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ,
لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ایک دن بڑا سخت میدان حشر کا آنے والا ہے, ہم تمہیں اس لیے کھلا رہے ہیں کہ آج تمہاری پریشانیوں کو ہم دور کریں گے تو کل اس میدان حشر میں اس کا حوالہ دے کے اپنی ٹینشنیں ختم کروائیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہی وہ جذبہ تھا جو قرآن سے ان کو موٹیویشن ملی کہ حضرت عمر جیسا سخت دل انسان اسلام لانے کے بعد اتنا نرم ہو گیا کہ خلیفۃ المسلمین ہے, 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں, اور راشن کندھوں پہ ڈال کے غریبوں کو تلاش کر رہے ہیں. بھائی لوگ کہہ رہے ہیں آپ یہ بوری ہمیں دے دیں, کہہ رہے قیامت کے دن میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا, اگر قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو میں اٹھا لوں. یہ جذبہ پیدا کر دیا حضرت عمر جیسے شخص کے دل میں.